بڑے افسوس کے ساتھ ہونا تو یہ چاہیے کہ مسلمانوں کو بھی اور کافروں کو بھی سادگی کا درس دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال قرآن سے آیات سنانی چاہیے، لیکن کیا کریں کہ انگریز ہوں، یہود ہوں، ہنود ہوں، اداکار فنکار ہوں، یہ آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی سے متاثر ہوتے ہوئے، سادگی کے فوائد کو دیکھتے ہوئے اس کو اپنا رہے ہیں۔ وہ ایلیٹ ہو، بلیٹ ہو، بل گیٹس، مارک زکربرگ ہو، ایلون مسک ہو یا وٹ ایور، جو بھی بڑے بڑے نام آپ اٹھا لیں، ان کے گھر ہاؤس کیمپنگ اور ان کے کپڑے ایک ٹراؤزر کے ساتھ 2 شرٹس کے فارمولے پر مبنی ہیں، یا ایک ہی جیسی 2-3 لے لیں اور بس، نہ استری کا جھنجھٹ ہو اور نہ میچنگ کا مسئلہ۔ لیکن مسلمان ہیں کہ انہیں کسی طریقے سے کوئی بات سمجھ نہیں آتی، یہ کسی قیمت پر سادگی کو اپنانے کو تیار نہیں، نہ زندگی کی قیمت پر، نہ صحت کی قیمت پر، نہ ہی سہولت کی قیمت پر، اور آخرت کی قیمت تو ان کے نزدیک اب اہم رہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی سے تو مسلمان تب سبق لیں جب علماء کو سنیں، قرآن پڑھیں، حدیث کھولیں، جو شارٹس دیکھتے ہوں، ریلز چلاتے ہوں، انسٹا اور ایکس پہ آتے ہوں، نیٹ فلکس چلاتے ہوں، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی بس فقر و فاقہ کا بہانہ لگے گی، اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ان کے لیے حسنہ نہ رہا، اسوہ حسنہ کو چھوڑ دیا، ان کے لیے تو آئیڈیلز اب ماڈلز، ایکٹرز، سنگرز، یوٹیوبرز، بلاگرز ہیں کہ یہ ان کے فالورز ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے باوجود آپ کے متبع، آپ کے فالورز نہ بنے، لہٰذا ان کے آئیڈیلز کے عام پہناوے، کیجول ڈریسز اگر لاکھوں کے ہوتے ہیں تو فالورز کے شادی بیاہ کے اتنے میں بنتے ہیں۔ سنو کہ اگر تم نے واقعی ان کو فالو کرنا ہے تو آؤ میں تمہیں انہی کی مثال دیتی ہوں، تمہیں تمہاری زبان میں سمجھاتی ہوں۔ ابھی حالیہ فیروز خان کی شادی ہوئی ہے، جس نے اپنی دوسری شادی پر پچھلے سال کے 2023 کے کسی ایونٹ میں پہنی ہوئی شیروانی کو دوبارہ پہن لیا، مگر فالورز کا کیا حال ہے کہ ایک شادی پہ پہنا ہوا دوسری شادی پہ نہیں پہننا، ناک نہیں کٹ جائے گی۔ کپڑوں کو فنکشنز میں رپیٹ کرنا خواتین کے لیے خصوصی گالی بن گیا ہے کہ ہاں فلاں کیا کہیں گے، اس کے پاس اور کپڑے نہیں ہیں، ہر وقت بس یہی پہن کے آ جاتی ہے۔ سنو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمراء سفراء سے ملاقاتوں کے لیے بس ایک ہی جوڑا رکھا کرتے تھے، اسے ہی ہر ملاقات اور تہوار پر زیبتن فرماتے، تاکہ عیدین کے موقع پر بھی، یہ نہیں کہ پچھلی عید پر پہنا تھا تو اب اس عید کے لیے حرام ہو گیا، فلاں کی شادی میں پہنا تھا تو اس کی شادی میں کیوں پہنوں، اللہ کے لیے کچھ تو سمجھو۔ چلو ان سے ہی سیکھ لو، ویسے تو ہر گندی چیز کو وائرل کر دیتے ہو، وہ بدا بدی ہو، بدو بدی یا کیا، لیکن جو سیکھنے کی چیز ہے وہاں دھیان نہیں جاتا۔ اور صرف یہ اداکاری نہیں بلکہ دلہن کے لباس کی بھی قیمت چیک کی گئی تو 18,000 سم تھنگ نکلی، اور یہ مجھے اس لیے بھی یاد ہے کہ مجھے جھٹکا لگا۔ ابھی پچھلے دنوں میں ایک دیہاتی دعوت میں گئی، ہاں معمولی گزر و بسر کرنے والی خواتین نے بھی سخت گرمی میں ہیوی میک اپ اور جیولری، بھاری بھر ٹکے، متھا پٹی، گلا پٹی، نتھنی اور پتہ نہیں کیا کچھ، اس کے ساتھ 20,000 25,000 ہزار یا اس سے بھی اوپر کی میکسی اور فراق پہنے ہوئے تھے۔ یہ نہ خوبصورتی ہے، نہ سہولت ہے، نہ صحت ہے، نہ ہی جیب اجازت دیتی ہے۔ پتہ نہیں کہ مقابلہ بازی اور خوبصورتی نے، فیشن کی ریس نے امیروں غریبوں کی عقل پر پردے ڈال دیے، بلکہ پتھر پڑ چکے ہیں۔ اور پھر دوسری شادی ہو یا پھر بچوں کے باپ کی شادی ہو یا بچوں کے ماں کی شادی، اسے بھی ایک انتہائی غیر مہذب بلکہ غیر شرعی بنا دیا گیا۔ بڑا ہی خوبصورت منظر دیکھنے میں آیا کہ فیروز خان کا چھوٹا بیٹا باپ اور اس کی دلہن کے استقبال کے لیے آگے بڑھ کر دروازہ کھول رہا ہے، چاہتا تو بغیر شادی کے اپنی خواہشیں پوری کرتا، لیکن حلال کو جو اپنایا تو بچوں کا بھی ساتھ خیال رکھا۔ اور میں داد دیتی ہوں بچوں کی ماں کو بھی، اس نے معاشرے میں بڑی خوبصورت مثال کی کہ اس موقع پر بچوں کو کھینچا تانی میں یا نفرت انگیز بیانیے سے اپنے آپ کو بالکل دور رکھا اور ایک اچھی مثال کو قائم کیا۔